NRO تو ہو چکا. NRO دیا کس نے ہارون صاحب؟ جس نے بھی دیا ہے NRO ہو گیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو گیا, خان صاحب چاہیں نہ چاہیں, اور نون لیگ کے ساتھ بھی ہو گیا. یہ تو کہتے تھے NRO میں ہی ہوں جو نہیں دوں گا. نہیں, انہوں نے نہیں دیا ہے نا, وہ ٹھیک کہتے تھے. اچھا, دینے والوں نے دے دیا. دینے والوں نے دے دیا, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب نون لیگ کافی NRO کا سب سے بڑا حامی کون ہے؟ ہمارا وزیر خزانہ. یعنی NRO نہیں کہہ رہے وہ, لیکن الٹیمیٹلی اس کے نتائج تو وہی ہیں. وہ تو ایک ماہر معیشت کی طرح سوچتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ تلخی کم ہوگی تو صورتحال بہتر ہوگی. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا میرے بڑے اچھے مراسم ان سے, یعنی میں انیشیٹ کر سکتا ہوں. اس میں تو کوئی بیان نہیں آیا, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ چپ کہاں رہتے ہیں وہ ذرا جو ہے. بجٹ تک تو معاملہ تھوڑا ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں گے ہارون صاحب. بجٹ جب تک پاس نہیں ہو جاتا معاملہ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں گے ابھی یہ سب لوگ. نہیں, بجٹ کے بعد یہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تو ایسا لگتا ہے گروپ وہ اپنے انٹیکٹ رکھیں گے, نہیں کریں گے تو یہ بہت حماقت اور سادہ لہی کی انتہا ہوگی. کیونکہ اسی نے انہیں بچایا ہے, اور مستقبل میں یہی انہیں بچا سکتا ہے. لیکن ان کا اصل کنسرن تو اپنا کاروبار ہے, اصل پالیٹکس تو بعد میں ہے نا. اگر کاروبار بچتا ہے, دیکھیے انہوں تو اکاؤنٹس بھی سیل کر دیے تھے. اور انہوں نے یہ کہا, عمران خان سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کی اب کوئی تفصیلات آ رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی میرا کیا تعلق ہے چینی مہنگا کرنے سے, یہ ٹھیک ہے کہ میں بڑا پارٹنر ہوں مگر میں ایک ہی آدمی ہوں نا, ایک آدمی تو مینیج نہیں کر سکتا. یہ مارکیٹ کی اپنے مزاج ہوتا ہے, حرکیات ہوتی ہیں, اپنا سسٹم ہوتا ہے, اس کے تحت ہے. ویسے تو چینی تو ثاقب نثار نے بہت ہی سستی کر دی تھی. آپ کو پتا کتنے سستی کر دی تھی؟ یاد ہے؟ نہیں مجھے 55 روپے کلو. پھر کیا ہوا تھا؟ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس اور بڑھ رہی ہے چینی کی, اور چینی وہی 105 روپے بک رہی ہے. اور عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان چیزوں میں مطلب کوئی اپنا فیصلہ نافذ کر سکے. عدالتیں اچھی خواہشات ظاہر کر سکتی ہیں, لیکن جج حضرات جو ہیں وہ انتظامی معاملات میں جب مداخلت کریں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گوگی بھٹ کی ضمانت ہوگی ہارون صاحب؟ خیر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. گوگی بھٹ کی ضمانت تو ظاہر ہے, وہ دیکھیں نظام انصاف پہ لوگ غور نہیں کرتے. ہمارا نظام انصاف کیا ہے, اس کی کئی تہیں ہیں, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اس میں صرف ججوں پہ تنقید ہو رہی ہے. شہباز شریف والے معاملے میں بھی, قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں بھی آج وہ سابق اٹارنی جنرل صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی وہ منی ٹریل تو دینی پڑے گی, اور اسپین کی شہریت کیسے لے لی, ان سے ہمارا معاہدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہر بات میں وزن ہو سکتا ہے, مگر اس کو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے نا, تناظر میں دیکھنا چاہیے نا, کہ تناظر کیا ہے, کہاں سے معاملہ انیشیٹ ہوتا ہے, کون کون اثر انداز ہوتا ہے فیصلوں پہ. مثلا یہ اس کا ہے مسئلہ تیفی بٹ کا, ٹھیک ہے, گوگی بٹ, اچھا وہ اس کا مسئلہ ہے. ایک تیفی بٹ بھی ہے, دو ہے. اچھا مجھے نے نام لیا تو مجھے فلم یاد آ گئی. ہاں, یہ انہی پہ فلمیں بنتی ہیں, اور کیا. پنجابی فلم انڈسٹری تباہ ہوئی ہے انہی کی وجہ سے کہ ان پہ فلمیں بننے لگیں. اور ظاہر ہے جب ان پہ فلمیں بنیں گی تو کیا کہ ایک ہی موضوع پہ تو وہ کتنے دیر لوگ دیکھیں گے. تو وہ معاملات تو بہت سنگین ہیں انتہائی. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی شخص غنڈہ گردی کر سکتا ہی نہیں ہے, کوئی بھی, کسی خاص شخص کی بات نہیں ہو رہی, جب تک سرکاری افسروں کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ نہیں ہوگا, اور جب تک نچلی عدلیہ میں اس کا رسوخ نہ ہو. بھائی پہلے تفتیش ہوتی ہے, پہلے FIR درج ہوتی ہے. اول تو ان کے خلاف FIR ہی کون درج کرائے, پھر FIR اگر درج ہو گئی عدالت کے حکم سے ہو گئی, پھر تفتیشی ہے. تو تفتیشی کے لیے 10-15 لاکھ روپے اگر مل جائیں, جج نے کس چیز پہ فیصلہ کرنا ہے؟ جج نے جو تفتیش کر کے جو چالان پیش کیا گیا اس پہ فیصلہ کرنا ہے نا. اچھا اس کو اگر 10-15-20 لاکھ روپے دے دیے کسی بھی کیس میں, اس کیس کی بات نہیں ہو رہی صرف, اچھا ہول ہم بات کر رہے ہیں. ویسے اس نظام عدل میں بے پناہ سوراخ ہے. ججوں کے تقرر کا طریق بھی صحیح نہیں ہے. مطلب یہ پہلے یہ تھا کہ چیف منسٹر صاحب کر دیتے تھے اور پرائم منسٹر صاحب کر دیتے تھے, اب یہ ہے, اور اس میں تو خاص گروپ تھے, وکیلوں کے گروپ تھے. اچھا جی وہ پہلے تو پھر آ گیا وکیلوں کا معاملہ,
وہ بھائی وکیل طاقتور ہے یا جج طاقتور ہے؟ ججوں کی تو کوئی انجمن نہیں ہو سکتی، جج کو جلوس تو نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے؟ مطلب ججوں کو مارا پیٹا گیا ہے، تالے لگا دیے گئے ہیں، وکیلوں نے پیٹا ہے پولیس والوں کو، اخبار نویسوں کو، وکیل گردی کی اصطلاح وجود میں آئی ہے، تو وکیل بھی تکڑا ہے۔ اچھا چلیے وہ اچھا آدمی ہے، فرض کیجئے وکیل کوئی خراب آدمی نہیں ہے، نیگیٹو تھنکنگ کا آدمی نہیں ہے، وکلاء کی اکثریت کا حال تو ایسے پتلا ہی ہے، باقی معاشرے کا حال بھی خیر کیا اچھا ہے۔ تو تکڑا وکیل کا آدمی 2 کروڑ روپے فیس لیتا ہے، وہ جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان کے پاس تو بتہرے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ یعنی وزیر اعظم صاحب تو روتے رہے، حالت تو یہ ہے کہ ان کے بردر ان لا کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، اس کے لیے ایک پولیس افسر کو بھیجا گیا، وہ پولیس افسر خود ایک مسئلہ بن گیا، ہاں جی، وہ آئی جی سے الجھنے لگا، ماتحتوں پہ روپ ڈالنے لگا، ہاں جی، ابھی سنا وہ کچھ لوگوں پہ مقدمات کرنے والے ہیں۔ تو یہ کئی پھر عدالتی اہلکار ہیں، سارا کام جج کرتا ہے، عدالتی اہلکار نے تاریخ ڈالنی ہوتی ہے۔ جج پہ جب اتنے مقدمات سنے ہوگے، کتنے کیس ہیں؟ کوئی 56 لاکھ کیس ہیں، 26 لاکھ کیس ہیں نچلی عدالتوں سے اوپر تک، 50-60 ہزار سپریم کورٹ میں ہے۔ ججوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ 1000 تعداد کم ہے، ایک سڑک کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ 2 ارب روپیہ لگ جاتا ہے، اس پہ اتنے پیسے تو نہیں لگتے۔ کرنا نہیں چاہتے ہارون صاحب، اور تنقید ہو رہی ہے ججوں پہ، نہیں نظام نہ پولیس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نہ عدلیہ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نہ سول سروس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نہ FBR کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی جنت نظر آنا چاہیے۔ ہارون صاحب سعودیہ کے وزٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب پہنچے ہیں وہاں پہ، سب سے پہلے تو ان کی ایک جو تصویر فواد چوہدری صاحب نے پوسٹ کی، اس کے اوپر کچھ ملے جلے رد عمل آ رہے ہیں۔ کوئی تنقید کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ خان صاحب ننگے پاؤں کیوں اتر گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے توہم پرستی کی بات کر دی، کسی نے عقیدت مندی کی بات کر دی، ایک ملک کا وزیر اعظم اور اس قسم کی چیزیں، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو کیا رد عمل یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے یہ ریئیکشن؟ اس پہ کوئی رد عمل کیا ہے؟ کیا رد عمل دینا ہی نہیں چاہیے، رد عمل ہے یہ ایک آدمی کا ذاتی معاملہ ہے۔ دیکھیے نا، امام مالک جو ہیں، جو پہلے عظیم ترین فقیہ ہیں، امام مالک بن دینار، تو وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے وہاں پہ۔ ویسے عمومی طریقہ یہ نہیں ہے، یعنی کمال اہل تقوی گزرے ہیں، امام ہی دیکھ لینا، امام جعفر صادق ہیں، اور امام ابو حنیفہ ہیں، اور امام شافعی ہیں، تو تاریخ کا عظیم ترین جنازہ جو وہ کہا جاتا تھا امام شافعی کا ہے، ان کا زہد و تقوی کی بڑی داستان ہے۔ سارے ہی جو زاہد اور متقی تھے، سمجھ نہیں آتا کسی کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے ان میں سے، تو نقطہ نظر کی بات ہو الگ ہے کہ بھائی کسی کا نقطہ نظر زیادہ قابل فہم نظر آتا ہو۔ تو امام مالک اس لیے پھرتے تھے مدینہ کے گلیوں میں ننگے پاؤں، کہتے تھے کہ کیا پتہ سرکار کا قدم کہاں پڑا ہو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب آدمی کی تو اللہ تعالیٰ تو آدمی کی نیت دیکھتا ہے، جیسے قربانی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، ہڈیاں اور گوشت نہیں اسے پہنچتا، اسے نیت پہنچتی ہے۔ ایک آدمی کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، اپوزیشن کو ایک محاذ مل جاتا ہے ہارون صاحب، اور اپوزیشن ان چیزوں پہ تبصرہ نہیں کرنے چاہیے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ میں نے 1995 میں پہلی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد بھی میں جاتا رہا مسلسل کئی سال تک۔ تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ان سے کراچی ایئرپورٹ پہ میری ملاقات ہوئی، اور بڑے صاحب کشف آدمی تھے، انہوں نے مجھے کچھ چیزیں میرے بارے میں بتائیں، میں بڑا حیران ہوا۔ اچھا، تو وہ ایک گروپ لے کے جا رہے تھے، اتفاق سے میں بھی جس ٹریولنگ ایجنٹ نے بندوبست کیا تھا، وہ ایک جرنلسٹ تھے، وہ ٹریولنگ کا بھی ان کا بزنس تھا، بڑے جعفری صاحب بہت ہی محترم آدمی تھے، انتقال ہو چکے ان کا۔ تو انہوں نے مجھے کہا آپ بھی چلے جائیں ان کے ساتھ ہی، اور انہوں نے بندوبست کیا سر۔ تو ان کو انہوں نے یہ سمجھ کے کہ یہ چہرہ ان کا زرد تھا، یہ سمجھ کر کے یہ ہیروئن ایڈکٹ ہو سکتا ہے، اچھا، تو ان کو بٹھا لیا، باقی لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اور میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ اس قدر سکون اور قرار ہے، جس آدمی پہ یہ شبہ کیا گیا ہو اور سعودی عرب میں کیا گیا ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کا نظام عدل تو کس طرح کا ہے۔ مگر وہ نہایت پرسکون بیٹھے رہے، جس سے یہ پہلا تو یہ اندازہ ہوا کہ بات تو 100% غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ یہ کمال، یہ صبر سے اور پتہ چلتا ہے، امتحان میں ہی آدمی کو پتہ چلتا ہے